سارے تو پہلے تلاوت کلام پاک میں سعادت حاصل کر سن نال نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلطان محمود قادری جناب سلطان محمود قادری اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم يبجر المرء ما صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صدقے مدینے دیا سیدہ جناب سلطان محمود قادری تلاوت اور نعت نثارت حاصل کرنے سنے اجنی ایک خصوصی تعارفی تقریب جناب قمر عبداللہ صاحب جڑے اسانے ڈاکہ پٹوار نے ادیب نے دانشور نے افسانہ نگار نے انہوں نے پٹواری افسانے کی کتاب
سانجیاں بچ تریڑانی آج تقریب ہے. اس تو علاوہ میں اردو چ ناول لکھیا دہشت گرد اس نے ہوائی نروی کے اکٹھ تھا جڑا ہے وہ تو سامنے ہوائی نر سجایا گیا اور فیصلے میں چاہے ہوئے میں اج نہیں پٹواری ادبی سنگت کلر سیدہ ہی طرف تو سارے مہمانہ کی جی ہیں تو آخنا ہوں تو اج نہیں تقریب نے مہمان خصوصی جناب راجہ انور صاحب جڑے کسی تعارف نے محتاج نہیں جناب چیئرمین نے ایجوکیشن ٹاسک فورس پنجاب اس کے علاوہ کالم نگار نے دانشور نے اور خطہ پٹوار نے بڑی منی پر منی جانی پہچانی شخصیت نے. اس کے علاوہ آج تقریب کی صدارت پہ کرنے ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب سابق چیئرمین شعبہ عربی نمل یونیورسٹی ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب کل فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے چیئرمین بھی نے اور اسانے علاقے کی جانی پہچانی شخصیت نے. اس کے علاوہ اور بھی سارے ادیب شاعر بڑے اور صافی وہ بھی آئے ہیں. تو گل یہ ہے کہ جی اج تساں کی خوشی ہو سی کہ پٹواری نے ہوائی بڑا اچھا جڑا کام کچھ عرصہ پہلے رکیا جڑا نہیں سی ہونا پیا وہ آستہ آستہ کتاباں شکل سامنے آیا. 2000 جلا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پاکستانی شعبہ زبانیں بنیا تو ڈاکٹر نامرک جاوید صاحب اور انہوں نے پوری ٹیم جڑی ہے وہ پاکستانی زبانہ میں ریسرچ کرائی تاکہ ایم فل جڑا ہے وہ مختلف اس لئے انہوں سارے جتنے بھی پاکستانی بولیاں زبانہ بولیاں جانی انہوں نے دانشوراں کی اکٹھا کیتا اور مقالہ جات جڑے لوگ لکھوائے گئے. لیکن ایسا کی بدبختی سی کہ جلائے ایسا کی پٹواری نے لکھاری انہوں نے بلایا گیا تو ایسا کول مرحلے کی یا 2 کتاباں سن تو اس لئے بڑی شرمندگی ایسا کی ہوئی کہ ایسا کوئی کتاب نہیں جڑی اس ایم فل نے مقالے میں شامل کی جائے. پھر ایک کوشش ہوئی 2002 بہت ساری آسانیاں جتنے علاقہ پٹوار نے اچھے لکھاری نے انہاں کتاباں اپنی اپنی لکھیاں اور مقالے واسطے بہت سارا کام اکٹھا ہویا. اور راجہ انور صاحب اس 2002 پاکستان اکادمی ادبیات پہلی باری پٹواری نے وائرل فنکشن ہویا. افتخار عالم صاحب راجہ طارق یعنی صاحب اس ضلع ناظم سن ڈاکٹر نامرک جاوید صاحب اور سارے پٹوار نے رائٹر جڑے نا وہ پہلی باری اکادمی ادبیات نے ادارہ بنایا اور پاکستان ٹیلیویژن پر بھی اس طرح کی کوشش کی کہ اسکرپٹ جڑا ہے کہ پٹواری لکھت جڑی ہے وہ کس طرح ہے. اس کے علاوہ انگلینڈ میں بھی ایک گروپ جڑا ہے وہ چٹکانے نام بڑھیا پہاڑی پٹواری ادبی سنگت بنی انہوں نے بڑا کردار ہے. سارے علاقہ پٹوار نے لوگوں نے بہت سارا کردار ہے. اس سے ریت کی جڑا ہے وہ قمر عبداللہ جڑا ہے وہ ٹوریا اور آج اس کی خوبصورتی اس کی سانج جڑی ہے وہ سامنے اور میں سمجھنا ہوں کہ آج نہ اکٹھا ہے تاریخی مقام بیدی محل اگر اسا اکٹھے ہوئے ہیں اسا یاد کیتا ہوا میں تھا پاکستان ٹیلیویژن پروگرام کیتا سی اور پی ٹی وی کی ٹیم سی راجہ انور صاحب نے سائنس ریویو کیتا سی. راجہ انور صاحب منیر نیازی صاحب نے شعر آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول عبرت سرائے دہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. اصل ایک مسئلہ ہے کہ اساں اپنی ثقافت ہے اساں اپنا ادب ہے اساں تاریخ ہے اس کی اساں جڑا ہے وہ بھولنے جلنے ہیں بلکہ نہ کوشش نہ کرنے اساں اگے جڑا ہے ٹرنے ہیں دوڑنے کے اساں یہ سمجھنے ہیں کہ اساں شاید ترقی کرنے اگر انٹرنیٹ آ گئے ای میل ہے لیپ ٹاپ دیگر چیزاں آ گئی ہیں یہ بہت بڑی ترقی ہے. لیکن اساں جب تک پچھوکڑ اساں نے پچھلا جڑا سلسلہ ہے وہ اساں مضبوط نہیں ہونے لگا اساں کو جتنی مرضی اگر پہ جوڑی ہے اس نے کچھ نہیں ہونے لگا. اس طرح قمر عبداللہ سانیاں بچ تریڑا نے ہمیں گل کی تو ان رشتیاں بچ تریڑا پویں چھن پویں کھوٹاں پین پویں پاڑ اور دیگر جڑا ہے یہ ایک علامت جڑا ہے وہ تریڑ کی سانج نے وائرل قمر عبداللہ والی کا نام ہی نہیں منانا. اساں کی تقریباً 60 سال ہو گئے نے نہیں پتہ پیا لگنا اتنے تک کہ پٹواری صحیح کیا ہے پٹواری ہونی کیا ہے. پٹواری یہی ہے ایسا جو بولنے ہیں وہ یہی اگر ایسا جو بولنے ہیں وہ اپنی شاعری اگر استعمال کریے اپنی نثر استعمال کریے اپنے جذب استعمال کریے یا اور جتنی چیزاں لکھیاں جانیاں اس نے وائرل کام کیتا جائے. اج تک کہ اصل ٹیلی فلماں پہ ڈرامے بڑھے نا کچھ عرصہ پہلے تکیا اسی کہ پٹواری کی وائرل لوگ جڑا وہ
مذاق کر رہی سی کہ ماڑی جناب خواجہ انور صاحب، ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب، معزز قاری، سن 1983 میں کلر ہائی اسکول سے ٹرانسفر ہو کر پاٹا ہائی اسکول میں گیا۔ یہ قمر محمود ملک اس زمانے میں 9th کلاس میں پڑھا کرتا تھا۔ میں اسے اگرچہ انگریزی پڑھاتا تھا، لیکن جب میں نے ایک دن اردو کی اس کی کاپی دیکھی، ایک مضمون لکھا ہوا میں نے دیکھا، تو میں نے کہا قمر تم نے یہ مضمون نہیں لکھا ہے، تمہاری اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ تم اس جیسا مضمون لکھ سکو۔ ان کے استاد حاجی صدر صاحب سے میں نے کہا کہ یہ حاجی صدر صاحب نے تجھے مضمون لکھ کر دیا ہے، اور جب حاجی صدر صاحب نے وہ مضمون دیکھا تو انہوں نے کہا کہ قمر تم نے یہ مضمون نہیں لکھا ہے۔ میری طرف انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے یہ تمہیں مضمون لکھ کر دیا۔ مجھے اس وقت اس طالب علم پر اعتماد حاصل ہو گیا تھا کہ بعد میں یہ کسی وقت اچھا مصنف بنے گا، اور اس نے اچھا مصنف بن کر دکھایا ہے۔ مجھے جب اس نے 2 کتابیں دی تو میں نے یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں۔ میں بھی کئی مضامین میں ماسٹر ڈگری رکھتا ہوں، میں نے ابھی تک کوئی کتاب نہیں لکھی ہے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میرے شاگرد نے 2 کتابیں بہترین انداز میں لکھی ہیں، اور ایک کتاب سرور کائنات پر اس نے شروع کی ہے۔ اس کے کچھ اقتباسات جب میں پاٹا میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے گیا تو اس نے مجھے وہ کتاب بھی دکھائی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر یہ لکھ رہا ہے، پٹواری اور پنجابی میں۔ میں راجہ انور صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ لائبریریوں میں جو کتابیں آ رہی ہیں مختلف مصنفین کی، ان میں سے اکثر مصنفین جو ہیں ان کی کتابیں قمر محمود کی کتابوں سے بہتر نہیں ہیں۔ میں راجہ انور صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ لائبریری میں جو کتابیں آ رہی ہیں ان میں قمر محمود کی بھی کتابیں شامل ہونی چاہیے۔ اگرچہ پٹواری زبان میں بولنا تو آسان ہے لیکن لکھنا ذرا مشکل ہے۔ مجھے سانجیاں تریڑاں پڑھتے وقت بڑی دقت محسوس ہوئی۔ یعنی ایک بات آپ اندازہ کریں کہ گنڈ پر اس نے ایک بہت اچھا افسانہ لکھا ہے، گنڈ پر، گنڈ کھل گئی، یعنی گنڈ آپ پنجابی زبان میں گنڈ باندھنا، گرا جسے کہہ سکتے ہیں۔ تو اس نے بہت اچھے طریقے سے وہ افسانہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی چڑ تھی گنڈ، وہ آدمی گنڈ پر چڑ جاتا تھا، اور اس نے بہت خوبصورت پیرائے میں اس افسانے کو پیش کیا ہے۔ تو قمر محمود ایک اچھا نو وارد اس فیلڈ میں، مصنفین کی فیلڈ میں وارد ہو رہا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آئندہ بھی اچھی کتابیں لکھے گا۔ اور میں یہ راجہ صاحب سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ جب یہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں کتابیں آتی ہیں لائبریریوں میں تو قمر صاحب کی کتاب بھی شامل ہونی چاہیے۔ اور میں ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہاں کی جو لائبریریاں ہیں اس میں قمر کی کتابیں ضرور شامل ہونی چاہیے۔ مجھے اس اپنے شاگرد پر فخر اور ناز ہے، میں ان بات پر اپنی تقریر کرتا ہوں۔ ہمارے تعلیم اور مختلف پٹوار اور مضمون بھی لکھے بڑی خوبصورت گل پہ کرنے سن۔ گل یہ نہ کیتی کہ پٹواری جڑا ہے وہ لکھنا اور بولنا جڑا ہے وہ آسان ہے، تو لکھنا جڑا وہ مشکل ہے۔ گل یہ کہ اگر اساں انگریزی سیکھ سکنے ہیں، جرمن سیکھ سکنے ہیں، بلکہ جرمنی کی گل ہوئی تو اساں نے راجہ انور صاحب کی پتہ ہو سی بھائی اساں نے علاقہ مجرحان ہے ایک بہت بڑے اسکالر نہ افسانہ نگار نہ ڈاکٹر منیر الدین احمد صاحب، وہ جرمنی میں جرمن زبان نے ماہر نہ تے ایسا پٹوار نے لوگوں کی اعزاز حاصل ہے کہ اساں انگریزی بول کے ہیں، اساں اردو بول کے ہیں، اساں پٹواری بولنے ہیں، اساں پنجابی بولنے ہیں، اور اساں انگریزی بھی لکھنے ہیں، پنجابی بھی لکھنے ہیں۔ میں اکثر لوگوں کے آنا ہاں بھائی راجہ انور صاحب نے جلے اساں کالم پڑھنے ہیں، بہت سارے لوگوں نے بھی ایسا کالم پڑھنے ہیں، لیکن راجہ انور صاحب جلے کالم لکھنے نا تو یہ پتہ لگنا ہے بھائی یہ کوئی کلرہ نہیں یا درکالی نہیں، یہ کوئی لکھنؤ نہ بندہ ہے، میں اتنی خوبصورت جڑا ہے وہ اسلوب ہے، اور انہوں نے کہا اپنا انداز ہے۔ اور راجہ انور صاحب نے جڑا طرز
بیان ہے اس کی بہت سارے کئی لوگ ایسے جڑے وہ فالو بھی کرنے نا تو یہ اصل کی کوئی ایڈی مشکل نہیں گل نہیں. اصل کئی سارے ایسے لوگ نا مثلا خورشید احمد ندیم صاحب نا جڑے روزنامہ جنگ لکھنے اج کل وہ صاف لکھنا ہے وہ انہوں نے تعلق جڑا ہے اور جگہ بڑا ضروری پنڈی جانا میں لہٰذا میں انہوں نے بلانا جناب ثاقب امام رضوی اچھن اور سانجا بھی تریڑا نئے ہوائی نال اور دہشت گرد نئے ہوائی نال گل کریں. جناب ثاقب امام رضوی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس خوبصورت اور پروقار تقریب کے صدر نشین میرے اس پٹھوہار کی دھرتی کے ماتھے کا جھومر بہت بڑے دانشور اور رائٹر اور پنجاب تعلیم کی ٹاسک فورس کے چیئرمین جناب راجہ محمد انور صاحب، ماہر تعلیم جناب جمیل قلندر، جناب دل پذیر شاد، اس علاقے کے معروف شاعر اور ادیب اور لکھاری، اور پنجاب ٹیچر یونین کے بڑے کاداور اور نامور رہنما جناب ڈاکٹر صغیر عالم، دیگر ارباب علم و حکمت اور اس دھرتی کے شعور باشعور اور غیور باسی والسلام علیکم. آج کی اس تقریب کے حوالے سے اپنی چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی جسارت کروں گا. اس سے قبل میں ممنون احسان ہوں اپنے بھائی جناب قمر عبداللہ کا اور اس بہت خوبصورت ادبی تنظیم کا جنہوں نے مجھے اس اعزاز سے معزز کیا ہے کہ آپ جیسے فہیم لوگوں کے سامنے اپنی بات کر سکوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں صمیم قلب سے ممنون احسان. آج کی یہ تقریب ہمارے اس علاقے کے ایک نوجوان ادیب قمر عبداللہ کی کتابوں کی رونمائی کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہیں. میرے عزیز ہیں، دوست ہیں اور بہت سے حوالوں سے ان سے بڑا زندہ و جاوید تعلق رہا ہے. لکھنے لکھانے کا عمل تو صدیوں سے جاری ہے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب کبھی پہلا لفظ مرتب ہوا تھا حضرت انسان سے تو اس مرتب کرنے والے نے ضرور چاہا ہوگا کہ اس لفظ کی پہچان کے ساتھ ساتھ اس لفظ کی حرمت بھی قائم ہو جائے اور جہاں تک اس کا یہ لفظ پہنچے اور جہاں تک اس کی پذیرائی ہو، اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ میرے لفظ کے پیچھے جو کار فرما مقصدیت ہے وہ بھی اجاں ہو جائے پڑھنے والے پہ. اور اس دم سے لے کر آج کے اس لمحے تک ہر ادیب کی، ہر شاعر کی یہ خواہش رہی ہے کہ جو کچھ وہ تخلیق کرتا ہے اپنے ماحول سے، اپنے ضمیر سے، اپنے مشاہدے سے، اپنی فکری تفہیم سے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو کچھ وہ کشید کرتا ہے اس کی یہ بڑی مربوط اور مضبوط خواہش ہوتی ہے اس کی تفہیم عام ہو، لوگ اس کو سمجھیں اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچ جائے. یہی کاوش ہے آج کے ادیب کی، یہی کاوش ہے اس سے پہلے لکھنے والوں کی. جس دور میں بھی، جس منطقے میں، جس خطے میں کسی شاعر نے، کسی ادیب نے ایک لفظ بھی لکھا ہے اسی خواہش کے تحت لکھا ہے. یہ الگ بات کے مادی حوالے سے نام و نمود کی خواہش تو
انسانی فطرت کا حصہ اور خاصہ ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے، لیکن جو شاعر ہوتا ہے، ادیب ہوتا ہے، وہ اپنے ماحول اور ضمیر کی آمیزش سے اپنی تخلیقات کو منظر عام پر لاتا ہے، اس کا مشاہدہ اس میں کار فرما ہوتا ہے، اس کی علمی اور ادبی ریاضت اس میں شامل ہوتی ہے، اور پھر جا کے کوئی لفظ تخلیق ہوتا ہے اور کسی لفظ کی حرمت پنپتی ہے اس دور میں، اس کے سماج میں، اس کے مذہب میں، اس کی سیاست میں، اس کی معاشرت میں، اس کی تہذیب میں، اس کی تمدن میں، اور وہ نمائندہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی طے ہے کہ اپنے عہد کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ باامن بھی ہوتا ہے، اس کی باتوں سے خوشبو آتی ہے، وہ ستارے بانٹتا ہے اپنی تحریروں سے، روشنیاں تقسیم کرتا ہے، شعور دیتا ہے، علم و حکمت دیتا ہے، وہ تفلسف دیتا ہے زندگی کا، زندگی میں پیار کے پنپنے کا وہ امین ٹھہرا جاتا ہے۔ ادیب اپنے عہد کا، وہ صرف اپنے عہد کا نمائندہ نہیں ہوتا، وہ محبتیں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ تو قمر عبداللہ میں سمجھتا ہوں ایک نئی آواز ہے، لیکن بڑی خوبصورت اور توانا آواز ہے۔ یہاں پہ بڑے بڑے صاحبان علم و حکمت تشریف فرما ہے، وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ ہر لکھنے والا، چاہے وہ قمر ادیب ہو، چاہے ہماری اس دھرتی کا یہ ثبوت ہو جو راجہ انور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو بھی ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو لکھے، جو تخلیق کرے، اسے معاشرہ قبول کرے۔ اور آج کی یہ تقریر جن دو کتابوں میں اس مخمصے میں بھی پڑھ گیا کہ ایک طرف تو قمر نے ہماری اس رہتل کی، ہماری تہذیب کی، پٹھوہار کی دھرتی کی کہانیاں لکھی، یہاں کے کھیت کھلیانوں کی بات کی ہے، یہاں کی پگڈنڈیوں کی بات کی ہے، یہاں کے لوگوں کے مزاج کی بات کی ہے، ان کے تہذیبی رویوں کی بات کی ہے، دوسری طرف ایک انگریزی معاشرے کی بات بھی کی اور سانجا میں تریڑا نے وائنل ہے تو ایسن تسا سارے نا شکریہ بھی ادا کر سن، اپنی گل بھی کر سن اور محبت نہیں مشال بار سن جناب قمر عبداللہ۔ استاذ گرامی جناب ڈاکٹر محمد جمیل قلندر صاحب، مہمان گرامی جناب ممتاز ادیب راجہ محمد قلندر صاحب، اور میرے بہت ہی قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم۔ چونکہ وقت بہت قلیل ہے اس لیے میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا، محض آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ اس نفسہ نفسی کے دور میں آپ سب حضرات کا یہاں تشریف لانا، اپنے نہایت ہی قیمتی وقت میں سے وقت نکالنا میرے ساتھ محبت کی دلیل ہی نہیں بلکہ کتاب، علم اور ادب کے ساتھ ایک محبت کا اظہار بھی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دور میں بھی آپ لوگ کتاب اور ادب سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ میں دو ایک شخصیات کے حوالے سے اگر بات نہ کروں تو ناانصافی ہوگی۔ لکھنے کی راہ پر جو ہے وہ مجھے اپنے والد ماجد نے چلایا ہے۔ میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میرے والد نے مجھے ایک خوبصورت ڈائری اور قلم لے کر دیا کہ اپنی روزانہ کی ڈائری لکھا کرو، اور میں جب اپنی کوشے کی تحریریں پڑھی ہیں میں نے تو وہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ 7ویں سے BA تک میری جو تحریر تھی اس میں بتدریج جو ہے وہ نکھار آتا گیا، اور پھر جس کتاب سے میں متاثر ہوا سب سے زیادہ، جس نے مجھے انسپائر کیا اور کہانی کاری کی طرف مجھے مائل کیا، وہ بھی تھی سیف الملوک، اور وہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی مجھے اپنے والد کے سرانے پڑھی ہوئے ملی، اور میاں صاحب کا جو سفر العشق ہے اسے بھی میرے والد گرامی نے مجھے طے کرایا۔ اور پھر جب میں MA عربی کے دوران میں نے ڈاکٹر طه حسین اور توفیق الحکیم کو پڑھا تو میرے اندر ایک افسانہ نگار، ناول نگار جوان ہو چکا تھا، اور اس کو جو منظر عام پر لایا ہے، جس نے ایک افسانہ نگار کا ہاتھ پکڑا وہ تھے اختر امام رضوی۔ ان کی
پھر میں نے مزید جو ہے وہ صوفیاء اور عارفوں کو پڑھا، مولانا روم کو پڑھا، شیخ سعدی کو پڑھا، تو مجھ پر جو فکر غالب تو یہی صوفیاء کی تھی۔ میری تحریر کو جدت اور جدید جو افسانوی رنگ ہے وہ شاید نہ ملتا اگر میں اختر امام رضوی کے پاس نہ جاتا۔ وہ بہت بڑے ادیب تھے، پٹواری کے لحاظ سے، پٹواری زبان کلچر کے حوالے سے جب بھی بات ہوگی ان کا ذکر ضرور آئے گا۔ چونکہ وقت بہت قلیل ہے، کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ یہ کہانی جو ہے یہ میری ملت کی کہانی ہے، ہر مسلمان کی کہانی ہے۔ آج تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ مسلمان جو جب ہم آزاد سال پیچھے دیکھتے ہیں تو جو سقوط بغداد کے وقت حالات تھے وہیں آج مسلمان کے حالات ہیں۔ اس وقت کیا تھا جب عروس البلاد بغداد ویرانی میں بدل گیا، دجلہ اور فرات خون اور سیاہی بہانے لگے، ہر طرف مایوسی چھا گئی، حتیٰ کہ تقرید کے دور دراز صوبے سے ایک مسلمان سپاہی چند ایک ساتھیوں کے ہمراہ بغداد میں آیا مقابلہ کرنے کے لیے تاتاریوں سے۔ تو جب وہ واپس جا رہا تھا، کیونکہ تاتاریوں نے اس کے مختصر سی جماعت کو بھی، سپاہ کو بھی وہ گاجر مولی کی طرح کاٹا، واپس جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بادلوں سے آواز آ رہی ہے، میں مسلمان صوفیاء کی ارواح کی آواز سن رہا ہوں، یا ایھا الکافرون اقتلوا المسلمون، اے کافروں مارو ان مسلمانوں کو۔ تو آج بھی اس وقت آپ دیکھیں اندرونی طور پر مسلمانوں کی کتنا خلفشار تھا کہ مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان جو مناظرہ تھا وہ خلیفہ کی سرپرستی میں شاہی محل میں، خلیفہ کے محل میں جو ہے مناظرہ ہو رہا تھا، اور بعد جو ہے وہ تاتاری جو ہے وہ ان کی تلواریں جو ہیں وہ بجلی بن کر مسلمانوں پر قتل عام کر رہی تھی۔ اور ایک طرف ایسی بدترین صورتحال تھی اور ایک طرف ایسا ہوا کہ ایک قاضی سلسلے کے بزرگ جب چنگیز خان کے پوتے کے دربار میں وہ وقت بھی آیا کہ اس کے دروازے پر اس کے تبلیغ دین کے لیے جاتے ہیں، اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر وہ وقت آیا تاریخ میں دیکھا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اور یہ یورپین جو مستشرقین ہیں ان کا یہ بڑا مشہور جو ہے وہ قول ہے کہ مسلمانوں کی سیاسی جو زوال ہے، انہوں نے تو اسلام کا سیاسی زوال لکھا ہے لیکن حقیقت میں مسلمانوں کا جو سیاسی زوال ہے اس دور میں بھی وہ کہتے ہیں کہ مذہبی اسلام جو ہے اس نے عروج حاصل کیا ہے، اور اس کی آج بھی بہترین مثال موجود ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج تاریخ دہرا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں ہمارا جو اندرونی خلفشار کتنا بھی اختلافات ہونے کے باوجود، اور مسلمانوں کا جو دشمن ہے وہ متحد ہے، اور مسلمان آج اسی طرح اس سے بھی شدید تر ہم اندرونی طور پر کمزور ہیں، اندرونی فرقہ وارانہ فسادات، فرقہ وارانہ اختلافات عروج پر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب ایک امریکی دانشور افغانستان آیا اپنی سپاہ کی کارکردگی دیکھنے کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا کہ قندھار کے ایک درسگاہ میں ایک بزرگ جو ہے وہ مولانا روم کی مثنوی کا درس دے رہے ہیں، 90 سالہ بزرگ۔ اس نے اس مثنوی کو دیکھا، یہ 2008 کے نوئے وقت میں اس کی خبر لگی ہے، یہ BBC کی رپورٹنگ ہے کہ اس جو ہے وہ دانشور جب واپس گیا، BBC کے مطابق جب وہ واپس گیا تو اس نے جب مثنوی کا ترجمہ کیا، اور امریکہ میں اس سال سب سے زیادہ مثنوی جو ہے وہ فروخت ہوئی امریکہ میں اور کینیڈا میں۔ اور جب BBC کا صحافی اس بزرگ کے پاس پہنچا جس کی صحبت سے اس نے مثنوی کو پہچانا امریکی دانشور نے، تو اس برطانوی BBC کے نمائندے نے پوچھا کہ بصرے اور بغداد کی گلیوں میں دیوانہ وار سرگرداں مولانا روم کو کیا مسیحا مل گیا ہے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ نہیں، ابھی مسیحا نہیں ملا، درد جب حد سے بڑھتا ہے تو مسیحا اس وقت ملتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایک طرف تو اسلام کے خلاف یہ بیرونی طور پر اتنی بڑی سازش کہ ہر چیز کو مسلمان اور اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ یورپ کا ایک اپنا ادارہ ہے جرنلزم کا، جرنلسٹ کا، ان کی جو ایک خبر کا تجزیہ تھا، یہ پچھلے سال یہ بھی نوئے وقت میں اس نے یہ تجزیہ آیا ہے کہ
774 جو ہے وہ خبروں کا تجزیہ کیا گیا، جن میں سے صرف 4% خبریں ایسی تھیں جس میں مسلمانوں کی حقیقی فلاح کو مد نظر رکھا گیا۔ باقی جتنی خبریں تھیں وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے میں، مسلمانوں کو پھنسانے میں، مسلمانوں کے دین اور مذہب کی تضحیق اڑانے میں، یہ باتیں تھیں۔ لیکن اس دور میں بھی جہاں یہ تجزیہ شائع ہوا، وہاں ایک چھوٹی سی خبر بھی تھی کہ یورپ میں جو سب سے مقبول ترین دین مذہب ہے وہ اسلام ہے، جو تیزی سے پھیل رہا دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو یہ جو ناولیٹ ہے اسی پس منظر میں نے لکھا ہے کہ اسلام کیا ہے، اسلام دہشت گردی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ چونکہ اردو میں ہے اس لیے میں آپ مزید اس پر بات نہیں کروں گا، آپ انشاءاللہ اسے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہر مسلمان کی کہانی ہے۔ چونکہ پٹواری آگے جو اس سے پہلے شاہ صاحب نے فرمایا ہے اور یہ بزرگ پڑھ بھی رہے تھے اور کہتے تھے دشواری ہے، لیکن دشواری نہیں ہے، صرف میں چونکہ پٹواری آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے نا حاضری کے طور پر میں آپ کو ایک افسانہ ضرور آپ سے شیئر کروں گا۔ یہ مشکل نہیں ہے، جو ہم بول رہے ہیں وہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اپنا مافی ضمیر اپنی مادری زبان میں، ماں بولی میں بخوبی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے جی تلکن رستے۔ یوکے چے دیہڑے مسلمان خاص کر یوکے چے دیہڑے مسلمان خاص کر پاکستانی بہت تپے ہوئے سن، گورے بھی انہوں کی تکی پاسا ماری جانے سن کہ رپا کی چنڈ مکا ہی نہ کری بچا۔ جدو نہ اخبار مضمون چھپیا سی جائی جائی مظاہرے دہرینیاں ہونیاں سن پیاں، مسلمان رج کے دلہ نہیں پناس کٹنے سن پہ تو اور شو دے کری بھی کہہ سکنے کرے تے او جس نے کول کوئی طاقت تران ہوئے لسے تے شو دے ہائے حقوقی کرن جو بھی ہونے امریکی تے یورپی کتا بلی مارنیاں 100 بار سوچنے پر ڈیزی کٹر تے کروز میزائل جسے انسانی بیرے بوٹیاں کی بارود اچ ڈارنے تے چیکاں سسکیاں نی آواز جدید میزائلہ کی خوفناک آواز اچ گھومی گشنی تے انہوں نے کہلے جے ٹھنڈ پئی گشنی او آخنے کیڑا انسان ہویا اے تے مسلمان سی۔ بریڈ فورڈ نے تاجر یاسر چودھری نہ کلیجہ بھی ڈاڑا سڑیا ہوا سی، اس نے ارادہ سی جے بریڈ فورڈ نی احتجاجی ریلی سب نالوں ود تے بڑی ہو ہے، اس ریلی کی تاریخ بنانا واسطے وہ پیتا مارنا سی پیا، اپنے سٹور پر بہی کے بھی حکم فلٹ بنڈا ہے تے 14 سلف واسطے اشنے نے مسلمانوں کی ریلی چشنے نے بہت زور دیا ہے۔ ریلی کی ایک روز رہنا سی، سارے پروگرام کی فائنل ٹچ دے کے یاسر اپنے 2-3 سنگیاں نال نماشا کے لئے اپنی ہٹی چ پوتا، اس نے ایک سکھ سنگی سریندر سنگھ بھی اٹھی جو سی اڈیکنا سی پیا۔ آج تا یاسر کی اس طرح ایکٹنگ تکی کہ سریندر سنگھ بولیا یاسر بیلیا تینوں تے اپنا بزنس بھی بھول گیا جے۔ یاسر بیلیا سردار جی یہ مسئلہ ہی بہت بڑا ہے، اصل زندگی موت نہ مسئلہ ہے، گورے اصل پاک کتاب نے بہت انسلٹ کی ہے۔ سریندر نے گالی چی یاسر جواب دیتا، سریندر آخر لگا چودھری یار مضمون تے جو کچھ بھی سی انہیں تو ساڑی آسمانی کتاب کو ہر گورے دے ہاتھ پہنچا دیتا جے، ہونی نہ دے وچ بہتے کھوج لب لینے نے۔ آج دے نیوز پیپر دی ہیڈ لائن ایسی آج کل یوکے سب تو ود لکھن والی کتاب قرآن شریف ہے۔ سریندر سنگھ گل کرنا سی پیاسی جے اپنوں سائیں مشتاق اور اچھی رہے، سائیں مشتاق اور گزر تو ہی جلالی تباہ نے بندے سن پر اج کچھ بہوں جلالی سن، آگی نہ آگ نہ والا تباہ ہوا ہے، بہوں روح ہے اور تے حکم پھڑکن نے پیاں تے یاسر تے اس نے سنگیاں دا رپا پانی آگ کڑھن سرکار کل نہیں رہنی تساں بھی ضرور ایسو۔ یاسر ہاتھ بنی گیا انہوں کی آگیا سائیں اور اپنوں اور روح چل گئے بہوں روح اس دا تکلے رہے پر منہ نہ بولے ایسا ضرور ایسا چپ جے کری رہے۔ یاسر تارک نے کرنے چاہیا سائیں اور اچرا بھی یاسر کی کورنے سن پہ انہاں اپنی عادت نے مطابق زور نہیں نہ ماریا، حق اللہ آگی ناٹی ساری کمبی کی ہوئے جھوٹے فراڈیے دگا باز آپے وچ بھی دگا بازی تے ہن اللہ تے اس نے کتاب نال بھی دگا بازی، ہر کوئی آپ کھل کی موترنا تے ہوراں کی آخنا تو بئی جا ماڑی خیر ہے۔ میں وکٹوریا پارک والے جلسے چ گیا بڑیاں تقریراں تے نعرے میری بدلاں جو آواز آئی کافرو مارو نہ مسلماناں بدملاں کی، سائیں اور پھر زاروں قطار رون لگی پہ تے رونے رونے اٹھی گئے۔ یاسر تے اس نے سنگی تارک بہو موڑے پر انہاں پھر پیچھے مڑی نہ تکیا۔ سریندر سنگھ حیران ہوئی یاسر کی آنوں لگا بیلیا یہ تو ساڑے گرو ہے کم تے تو انہوں ہی نہ دے ہاں سردار جی یہ جس کی مندیوں آگوں اسی رنگ لائی چھوڑنے اڈوں اسی تاری چھوڑنے انہاں نیاں گلاں تساں نہیں سمجھوں باہر آنا۔ یاسر یہاں ایک گل ہے کی سردار جی یاسر پوچھیا تو ساڑی کتاب بہت ہی اچیری ہے۔ سریندر سنگھ آخیا تم پڑھی ہے؟ یاسر عربی جی نہ پوچھیا نہیں یار پڑھی تو نہیں ہے گی، میرے لالا جی دستے ہوندے سن اور نکی عمر بیمار ہوئے سن، ڈاکٹروں کی ماں انہوں
इलाज कर दिता सी। उन्होंने लाला जी उन्होंने अपने गुआढ़ी मौलवी जी के कोल ले गए सन। उन्होंने कुरान के दम का दम किया सी ते इस दम के असर नाल उन्होंने बीमारी छड़ गई सी। सरिंदर गल करने एकदम उठी करता, दो हाथ अपने पगड़ पर मारे, जिस तरह आगे ना उसे कुछ याद आया हुआ है। फिर इस अपने हाथ नाल अपना मत्था मलिया तो सांस जा मारी बोलिया, यासर यार मैनू भी ब्रैन अहमद जाएगा, सिर हर वेले दुखता है कि तू दम ते करा, ठीक है तू रेली तू बाद आवी तू दम करा सा। उसने गल यासर जवाब दिता। फिर ब्रैडफोर्ड भी एहतजाजी रैली निकली। वाकई रैली सारे वलायत नालों सब तो वड्डी रैली सी। सारे लीडर ते आलमा एडी वड्डी रैली ना सिरा यासर ने सिर बद्दा। यासर भी तकरीर की थी बहुत ऊंची ते जज्बाती। माजरत चाह साहब यासर साहब बैठे थे इंग्लैंड वाले, यासर साहब बैठे थे। अच्छा, ब्रैडफोर्ड एहतजाजी रैली निकली। वाकई रैली वलायत नालों सब तो वड्डी रैली सी। सारे लीडर ते आलमा एडी वड्डी रैली ना सिरा यासर ने सिर बद्दा। यासर भी तकरीर की थी बहुत ऊंची ते जज्बाती। हरकत सुनी के हैरान होगी। जलसे ने खत्म होने वाले करारदाद भी यासर ही पेश की थी। वो मसम करारदाद पेश करी के 2.5 सफरों भरया होया ही सी जो उसने मोबाइल बजया। काल सुनी गया वो खुद खिड़ी गया। लोग समझा खौरा बरतानिया ने वजीर दाखिला उस साफी की गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई हो। बिचू वो नकू चोई गया सी जे केड़ा वेला हो है इधरों कम होला हो है तो वो घर पहुंचा। घर परत्या तो उसकी जनानी भी सी एडा बच्चा तकी यही समझी कि वो सच्ची मुची मुजरम नपाई आया हो है। खुशी नाल उसने गल ही ना निकला। साओ यहाँ उस घर वाले को पूछा जड़े पार्सल पाकिस्तान सो आए कितने रखे थे ते ड्राइंग रूम उस दसिया। फिर उस ड्राइंग रूम वाले पास दौड़िया। बहुत बेसब्री नाल पार्सल खोले। बड़ी दा मोटी किताब विचों निके निके पैकेट जे खुशी ते जोश नाल चुमे के अलमारी ने खाने छुपाई जुलै ते किताब भरा करी जुलै। घड़ी घड़ी आखै शावा मुताफिक वाला कोटी तुहाडे दिमाग ना कम करना वाट एक्सीलेंट प्लान केड़ा सोहना राह लुड़िया ही शावा जड़िया शावा ए वार ते मिगी रंगी छुड़िया ही। इचरा डोर खुलिया। सरिंदर सिंह उफ उफ करना अंदर आया तो संसार सुफे पर डही पिया तो बहुत औखा बोलिया यासर बिलिया तेन 7-7 मुबारकां तेरी रैली तो बहुत ही वड्डी हैगी सी। और छोटो सरदार जी हुण रैली की रात गई बात गई थले आओ। सरिंदर सूफे अपनों उठी थले उसने कोल घर का टब्बर च बैठा तो सिर दोवां हत्थां च थम्मी बोलिया बिलिया मैनू तो सिर की पीड़ मार छड़िया है। डॉक्टर कहते हैं तेरा ऑपरेशन होना है पर जरूरी नहीं है जो ऑपरेशन कामयाब होवे। चल मैनू अपने मौलवी जी दे कोल ले चल कुरान शरीफ का दम ते करा। सरिंदर उफ करने कमरे ने विशकार खिलरियां किताबां ने नेड़ा होया। उस किताब चाहे कि तकी का हिली गया आही ना धरती कंबी गई हो है। इस कुरान शरीफ की चुम्मी सिरा पर थी गिदा उसने अंदर आके ना बिजली दौड़ी गई हो है और सुखड़ होई खली गया। उसनिया अखां विचों बाहर लगे हुए तेज बदल अथरू टहने सन पे। वो घड़ी कुरान शरीफ का तकी चुम्मै सीने ना लाया तो घड़ी यासर था उसकी अलमारी की तक्या जिथा वो अपनी आजादी की उच्ची सच्ची तो मुकद्दस तो बहुत कीमती खजाने की सांभी सांभी रखना सी पिया। सरिंदर सिंह की कमड़ी लगी हुई सी तजीवी उसने पैरा ठूं निकली गई सी। वो कुरान शरीफ अपनी छाती न लाई उसी घुरना घुरना बाहर टुरिया जिस तरह अगले दिहाड़े साईं मुश्ताक और यासर की हड्डी चों निकले सन। यासर तिरका तिरका उठा उसने पिछा टुरनिया बोलिया सरदार जरा दा रुक टहना टहना आया से बाहर बहुत बदल ही मरीज बंदा है कि तिल की बरसे बस कर बाऊ बाबे मुश्ताक की गाला जी मैंने समझ आ गई है। इस उचेरी किताब में चूम के सिर ते रखिया ते पीड़ सारी जाती रही है। हुण मैं इनू छाती ना लगा के रखना जे ये मैनू सुखड़ रखेगी नेरी विच भी मैनू राह दसेगी। हुण मैं नहीं जे तिलकना तिल को तुसी मुसले भैड़े बद करतूते। बहुत शुक्रिया जी। मैं एक दफ़ा फिर अपने मेहमान गिरामी का जनाब राजा मोहम्मद अनवर साहब का, प्रोफेसर कबीर तिलंदर साहब का, जनाब गुरु मोहम्मद निज़ामी साहब का, शराज जावेद साहब का, जनाब डॉक्टर जो हमारे यूनियन के सदर हैं चौधरी साहब का शुक्रगुजार हूँ और आली इमरान साहब का कि वो बहुत ही कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। इस किताब की तकरीबी रहनुमाई में जो आज की इस अदबी तंजीम के सदर यहाँ तशरीफ़ फरमा है दिलवज़ीर शाद साहब उनका भी मशकूर हूँ कि उनकी कामिशों का दखल है इस आज की तकरीबी रहनुमाई में। और मेरे दो बड़े भाई मेरे मोहतरम मेरे मोहतरम दोस्त
جناب احسان قریشی صاحب اور حاجی صلاح الدین صاحب، ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں آج کے اس پروگرام کے انعقاد کے سلسلے میں، اور میں اپنے دو عزیزوں کا دین اور فہم کا بھی مشکور ہوں کہ کتاب کی کمپوزنگ سے لے کر اس کی اشاعت تک اور آج تک ہر مرحلے میں وہ میرے قمر عبداللہ وہ مجھے ملے کوئی 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے، کتابیں دی، میں نے اپنی ساری بھاگ دوڑ کے دوران کتابیں اپنے ساتھ رکھی اور ان پہ میرے خیال میں شاید میں واحد آدمی ہوں گا جس نے کوئی صفحہ نہیں چھوڑا گا جس پہ نشان نہیں لگائے۔ میں نے باقاعدہ انہیں پڑھا، ایک کیا خیالات ہیں اور کیا ان کی سوچ ہے۔ میں صرف ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ اچھا کپڑا، منکار کا لفظ ہے، منکار چونچ کو کہتے ہیں، اب منکار کے لفظ کو منکاد لکھا، یعنی اس کی جو کتابت کی تصحیح کی جانی چاہیے تھی، مینوسکرپٹ کی۔ میں پھر کہوں گا آپ کو کہ میں اس اسکول میں پڑھا ہوں، میں نے کان پکڑ کر اس برآمدے میں اردو لکھنی سیکھی ہے۔ وہ گرامر جو میں نے پڑھی ہے ابھی بھی مجھے پتہ ہے، تا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ فعل آلے جاری ہے، یہ نا دور کر کے رہا ہے لگتا ہے، یہ مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ اس اسکول میں پڑھا ہوا سرمایہ اردو جو میں نے پڑھا میٹرک میں، مجھے ابھی بھی پتہ ہے کہ ایک اسکول آف تھا دہلی کا تھا اور ایک لکھنؤ کا تھا۔ یہ بات تو کرنی پڑتی ہے اور وہ لکھنؤ والا کہہ دے گا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس جگہ کان پکڑ کے میں نے سیکھا۔ تو مجھے قمر عبداللہ صاحب آپ کے موضوع سے نہیں بلکہ اس کتاب کی کتابت جس آدمی نے کی، اور آپ نے تھوڑی سی توجہ نہیں فرمائی، اس کا ایک لفظ انگریزی میں اس حد تک غلطی ہو جانا کہ ہم لکھتے ہیں کہ جمی ہیز ایریسٹڈ، جمی ہیز بین اریسٹڈ یا جمی از اریسٹڈ، اور اریسٹڈ کی جو اگر لکھی ہوئی ہو ARRISTED، تو پھر ہم جب اس کو کسی لائبریری میں لے جائیں گے عزیزان من تو ایک مسئلہ بن جائے گا۔ میں آپ سے قمر عبداللہ صاحب آپ نئے لکھنے والے ہیں، یہ آپ سے ضرور عرض کروں گا کہ کسی صورت میں مینوسکرپٹ کو خود اپنی غلطیاں انسان نہیں پکڑ سکتا، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ یہ پیغمبر ہی ہوتے ہیں جو یہ کام کر گزرتے ہیں، ہمیں تو اپنے سارے گندے کام بھی اچھے ہی لگتے ہیں، ہم انسان ہیں، غلطیاں دوسروں سے پکڑ پائیں۔ مینوسکرپٹ کو یہ اس طرح کے چھوٹی موٹی اتنی اچھی خوبصورت چلتے چلتے گفتگو میں ایک لفظ کا غلط لکھا جانا انگریزی یا فارسی میں، وہ ایک کھٹکتا ہے پڑھنے والے کو، اور مجھ جیسے پڑھنے والے کو جو اب آخری بچے ہیں جو گرامر کے متعلق بھی سوچتے ہیں کہ درست ہونی چاہیے۔ یہ آپ کے موضوع پہ نہیں، آپ کی تحریر میں مجھے شگفتگی نظر آئی، تشبیہات مجھے بڑی اچھی لگی۔ ایک جگہ بڑی خوبصورت آپ نے تشبیہ کی جس پہ میں کافی دیر تک بیٹھا ہوا آپ کو داد دیتا رہا، جب آپ نے اس کو ایک جگہ بحث کو یوں سمیٹا کہ مجھے یوں لگا کہ جیسے سوان کے پانی میں لئی کا بلیک واٹر آ رہا۔ مجھے بڑی خوبصورت لگی آپ کی تشبیہات آپ کی تازہ ہیں، تلمیات ٹھیک ہیں، موضوع ٹھیک ہے، مضمون ٹھیک ہے، گرفت ٹھیک ہے، پر اس کی یہ جو خامی کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ میں ایک دفعہ میرے پاس آ گیا، ٹیڈ نام کا آدمی ہے، یہ 5ویں اور 8ویں کی جو پرچے ہم سیٹ کرتے ہیں، چونکہ 5ویں 8ویں کا امتحان اس سال میں نے ہی لیا تھا، تو وہ ٹیڈ کہنے لگا جب اس نے پچھلے سال کے رزلٹ دیے تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کیسی قوم ہیں، بچے اپنی مادری زبان میں بہت کم نمبر لیتے ہیں۔ اب جو تجزیہ کرتے ہیں نا وہ تو انگریز لوگ ہیں نا، گراف بناتے ہیں، وہ آسٹریلیا تھا، اس نے گراف بنایا، اس نے کہا کہ آپ کی مادری زبان تو 3رے نمبر پہ، آپ تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو میں نے کہا ٹیڈ جب بات کر چکے ہم تو میں نے کہا ٹیڈ آسٹریلیا کے بچوں کا اگر میں امتحان لوں چینی زبان میں اور دوسرا سبجیکٹ ان سے روسی میں پوچھوں ان بچوں کی استعداد کیا ہوگی؟ کہتا ہے یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی ہے، یہ جس زبان میں لکھ رہے ہیں یہ جو PCB کی زبان ہے، ان کی ماں کی زبان نہیں ہے، ان کا اقتصادی علم، ان کی ذہانت
ان کی میموری، ان کی یاداشت، ان کی قوت جو آپ کہہ سکتے ہیں قدرت علم ہے جو اس پر، اس کا اندازہ کرو کہ اردو میں پڑھتے ہیں جو ان کی مادری زبان نہیں ہے، انگریزی میں پڑھتے ہیں جو تمہاری مادری زبان ہے، 5ویں میں جو ان کے تم نے انگریزی میں نمبر لگائیں گے تمہاری مادری زبان ہے، اور تیسری یہ عربی پڑھتے ہیں، یہ بھی ان کی مادری زبان نہیں ہے، یہ عربوں کی مادری زبان۔ 3 زبانوں میں 8ویں تک پڑھ کر اگر ایٹم بم بنا لیتے ہیں تو پھر یہ کوئی قوم تو ہے، کوئی ذہانت تو ہے ان میں۔ تو یہ اس کے باوجود کہ ہم صرف ہم پٹفار کے لوگ ہی نہیں، سبھی، میں پوچھ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا تھا ایک دفعہ، میں نے سنا بھی، میں سمجھتا تھا کہ وہ خاتون بہت سخت کٹڑ پٹواری ہیں، شہناز خان، وہ ڈراموں میں آتی ہیں، وہ کٹڑ اردو اسپیکنگ ہے، اتنی خوبصورت پٹواری بولتی ہیں جو ہم نہیں بول سکتے۔ یہ ایک غالباً باقر فاروقی ہیں ان کے ایک ایکٹر، وہ پشتو اسپیکنگ ہے، بہت زبردست پٹواری میں بول دیتے ہیں، ڈرامے آپ میں سوابی کے رہنے والے ہیں، جدون ہیں۔ تو یہ جو استعداد ہے ہمارے یہاں زبانوں کو کنٹرول کرنے کی، یہ ایک بڑی فطری استعداد موجود ہے۔ میں ایک آدھی بات کہہ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ جو ہمارے علاقے کو پوری عمر صرف ایک فوجی اور مارشل ہی تصور کیا جاتا رہا، یہ کوئی درست تجزیہ نہیں تھا، کیونکہ لوگوں کے پاس اگر علم نہیں تھا تو وہ اپنے روزگار روزی کے لیے فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کبھی نہیں تھا کہ وہ لوگ سارے آمد اور جائے اور صرف صفائی تھے۔ مائیکل شولخوف جس نے نوبل پرائز لیا تھا اور جس کا کوائٹ فلوز دی ڈان بہت بڑا ناول سمجھا جاتا ہے تاریخ ادب کا، جو تاریخ 1900 سے بعد کی ہے، روس نے، میں قمر عبداللہ سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر وہ ناول لکھنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں چارلز ڈکنس کے علاوہ جن لوگوں کو پڑھنا چاہیے وہ صرف روس کے ناولسٹ ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے، جن کے پاس اتنا بڑا لٹریچر تھا اور اسکوپ تھا۔ چیخوف کو پڑھیں، آپ پڑھیں تو دستویسکی کو پڑھیں، برادر کرامزوف، آپ پڑھیں ٹالسٹائی کو، آپ گورکی میکسم کو پڑھیں، اور اس کے بعد آخری جو ناولسٹ ان کا بہت بڑا ناولسٹ تھا یہ تھا مائیکل شولخوف۔ مائیکل شولخوف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8ویں جماعت میں ہماری لائبریری اس بار والے کمرے میں ہوتی تھی، جب میں 8ویں میں تھا وہ بار کمرے میں لائبریری تھی۔ یہاں سے میں نے اردو کی ایک کتاب لی ڈاکٹر خان صاحب سے، یہ کتاب اردو کا ترجمہ تھی، کہیں 1930 میں کسی نے کی ہوئی تھی، چھپی ہوئی خدا جانے پری پارٹیشن کی ہوگی۔ تو جب میں نے یہ کتاب پڑھی جا کے، میرے ذہن میں ابھی سب ہے اس کا ایک ایک کریکٹر، کہ اس کے ہیرو کا نام کیا تھا اور اس کی ہیروئن کا نام، یہ تھی کہ کچھ زمینیں مشترک ہو گئی ہے اور لوگ جاتے ہیں اور اس زمین کی کاشت کرتے ہیں، زمین پہلے انفرادی تھی پھر اجتماعی ہو گئی ہے، کیا مسائل پیدا ہوئے۔ اب میں جب ایم اے میں گیا تو میں نے وہ کتاب ایک دن دیکھ رہا تھا کہ اس کتاب کا اصلی نام تھا ورجن لینڈ اپ ٹارٹ، اور یہ مائیکل شولخوف کے لکھی ہوئی تھی، میں نے 8ویں میں پڑھی یہاں سے لکھی۔ اب میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اتنا بڑا ناول لینڈسکیپ کو دکھاتا ہے۔ ناول لکھا نہیں جا سکتا جب تک لینڈسکیپ نہ ہو، یعنی وسعت نظر کہ جب روس ہے اس یورپ کے سرے سے لے کر ایشیا کے اس سرے تک لمبا، اتنا ہی چوڑا، اس میں جنم لینے والا لکھنے والا آدمی اتنا بڑا لینڈسکیپ، اتنے بڑے تجربات، تو وہ اس تجربات کے حوالے سے لکھتا تھا، پوری زندگی کا احاطہ کرتا تھا۔ پر ناول ڈفرینٹ ہے۔ میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ چناؤ خود کریں۔ موضوعات لندن میں اور بھی تھے، موضوعات ہمارے لندن میں جو ہماری برادریاں وہاں بستی ہیں جن کے لیے آپ نے تحریک دی ہے بہت سی جگہوں پہ کہ واپس چلے جاؤ، اپنے ملک میں رہو، وہاں کام کرو، یہ بھی درست ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ موضوعات وہاں بہت زیادہ موجود ہیں کہ ہماری جوان بچیاں
جو وہاں پلی ہیں، ہماری زبان نہیں بولتی ہیں، بچے نہیں بولتے ہیں، بروکن پٹواری بولتے ہیں. میں آپ کسی سے بھی بات کریں یہ نہیں کہے گا کہ میں اتنے گیا سا، میں اتنے گا سا، روٹی کھا سا. وہ ایک عجیب قسم کی پٹواری ہے جو مکس کی ہوئی ہے انہوں نے انگریزی سے، اور صرف ماں سے ہی بولتے ہیں، آپس میں دونوں فوراً انگریزی بولتے ہیں بچے. تو یہ ایک خاص کلچر ڈیولپ ہوا ہے. آپ نے وہاں کو دیکھا ہے، وہاں سے مختلف تکلیفیں کہانیاں بھی ہیں، آپ ان کو بھی ذہن میں لائیے، ان پر بھی آہستہ آہستہ لکھیے، تاکہ یہاں ہم لوگ جو اس مبتلا رہتے ہیں مذہب کے مارے کے بھی کھڑو ولایت، وہ تھوڑے سے کوئی رک جائیں کہ نہیں ولایت میں بھی تنگی ترشی موجود ہے، اور اس کے دکھ بعد میں آتے ہیں. جو ہم پٹواری میں کہتے تھے کہ سجنا نی مت تے آملیاں نی چھٹنا سواد بعد چشنا، وہ سواد بعد میں آتے ہیں. مفت لینے کے جو سوشل سیکیورٹی ہے جب بچے جوان ہوتے ہیں، مزدفہ خواتین تو ہے، عادت بھی پہ جائے نہیں، مطلب معزز بچی، پیاری بچی، دو بیٹھے پیاری بچی. اور حضرات میں آپ کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی تندہی سے اور بغیر تھکے ہوئے یہ باتیں سنی میری. میں قمر عبداللہ کے لیے انتہائی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں، اور مجھے پکا یقین ہے، پورا یقین ہے، بہت خوبصورت پٹواری انہوں نے لکھی ہے. میں نے ان کی پٹواری کے سارے پڑھے ہیں، حالانکہ پٹواری میں کم غلطیاں ہیں. مجھے یہ حیرت ہوئی کہ پٹواری میں غلطیاں ہونی چاہیے تھی، غلطیاں اردو والے حصے میں زیادہ ہو گئی کتابت کی. شکریہ. شکریہ جناب راجہ انور صاحب. اور راجہ انور صاحب بڑی سونی گل کی تھی کہ آملیاں نی چھٹونا سجنا نی مردونا جب سواد جڑا اور چرکاشنا. لیکن میں یہ سمجھنا ہوں کہ ایسا نہیں خوش قسمتی ہے کہ ساڑھے بڑ بڈیرے ساڑھے بزرگ جڑے ہو سکی دسنے نہ، صرف المیہ یہ ہے کہ اسانے جڑے بزرگ نہ ہو سکی اگے کسے پاسا دسنے نہیں. لیکن راجہ انور صاحب جنیاں نشاندہیاں کیتیاں وہ بڑی اچھی گل ہے، اور یہی جڑا وہ بزرگانہ اور بڑیاں کمال ہونا ہے. ہن اسانے ایک اور بزرگ اج نہیں تقریب نے صدر محفل جناب ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب کی خلاصہ یہ وہ اچھن تک گل بات کریں. جناب ڈاکٹر جمیل قلندر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامن والسلام والمحبت والانبیاء. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جناب مہمان خصوصی راجہ انور صاحب، میرے محترم دل پذیر شاہ، میرے محترم راولپنڈی کی روحانی شخصیت پرویز امین کلیامی، اور میرے رفقا جو میرے ساتھ آئے ہیں، اور پھر جس شخصیت نے مجھے مدعو کیا اس تقریب میں، قمر عبداللہ. میں جب اس عمارت میں داخل ہوا تو تقریب میں خطابات تو جاری تھے، لیکن میری تمام توجہ اس عمارت پہ رہی. یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں بجلی نہیں ہے، کوئی آرٹیفیشل لائٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لائٹ ہے. اس وقت میرے سامنے اوراق ہیں، میں اس میں پڑھ سکتا ہوں، روشنی کی ضرورت نہیں ہے. کیا آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ اس عمارت کی ساخت پہ، اس فنی تعمیر پہ، اس
چار دیواری پہ اس محراب اور یہ جو کچھ تصویریں بنی ہیں، یہ کون لوگ تھے جو اس عمارت پہ فروکش تھے؟ دیکھ رہا ہوں آسمان جو ہے اس کی روشنی اور آسمان دیکھ رہا ہوں، زمین جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اب یہ پھوٹوار کی تہذیب ہے جو اس عمارت کی شکل میں سامنے آ رہی ہے، اور اس تہذیب کو ہم بھول گئے ہیں، اور ایسی عمارتیں ہم نے اپنائی ہیں کہ جنہوں نے آسمان ہم سے چھپایا، زمین ہم سے چھپائی۔ یقین مانیے کہ جس دوران یہ تقریب ہوتی رہی ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر انرجی آ رہی ہے، کیونکہ آسمان نظر آ رہا ہے۔ اور پرانے جو زمانے کے فرعون تھے اس راز سے واقف تھے کہ جس نوعیت کی عمارت ہے اسی نوعیت کی انسان کی نفسیات ہوتی ہے، اس کے ذہن کا ارتقاء ہوتا ہے۔ تنگ و تاریک قبر نما عمارتیں جس میں ہم آج کل رہ رہے ہیں، ذہن شرنک ہو رہے ہیں، سکڑ رہے ہیں، اور ان شرنک شدہ سکڑی ہوئے ذہن سے جو فکر پیدا ہوتی ہے وہ بھی ایک مفلوج فکر ہے، اور وہ ایسی فکر ہے کہ جو نہ اس کو کہیے کہ نہ تیتر نہ بٹیر، اس قسم کی فکر ہمیں پیدا ہو رہی ہے۔ تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ جو عمارت جس میں ہم رہ رہے ہیں، اب اس وقت بیٹھے ہیں، اس عمارت کی فلسفی کو سمجھیں، اس کے اندر کیا ہے۔ یہ ایک شاعری ہے، اٹ از اے لیونگ پوئٹری which is writ large on these arches in the form of these paintings۔ یہ تمام چیز بہرحال یہ تو میرے تاثرات تھے اس عمارت کے حوالے سے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اصل موضوع یہ ہے کہ ہمارے قمر عبداللہ صاحب نے جو یہ ناولٹ یا ناول چاہ لکھا ہے، اور اس علاقے پھوٹوار سے اس کا تعلق ہے، جس کے لیے ہم سب جمع ہیں اس عمارت کے اندر، تو یہ کیا ہے؟ دراصل انسان جو ہے وہ ایک بہت بڑا فلسفی ہے جو اس کا نام ہے مارٹن بوبر۔ وہ کہتے ہیں ایک انسان حیوان گفتگو کرنے والا انسان ہے، حیوان ہے جو گفتگو کرتا ہے۔ مین از اے ڈائیلاگیکل اینیمل، گفتگو کرتا ہے۔ ارسطو نے کہا تھا انسان حیوان ناطق ہے، ریشنل اینیمل ہے۔ یہ کہتے ہیں انسان گفتگو کرنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انسان ایسا حیوان ہے جو قلم استعمال کر سکتا ہے، جانور قلم نہیں استعمال نہیں کر سکتے۔ انسان کی بنیادی صفت یہ ہے کہ قرآن کریم ہے کہ نون والقلم وما یسطرون، ہمیں قسم ہے نون کی اور اس قلم کی اور جس کے ذریعے سے لکھتے ہیں۔ اس کو ڈیکوڈ کرنا، اس کے معنویت کو سامنے لانا اس تقریب میں نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑا مضمون ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ قلم کیا ہے، قلم کی اہمیت کیا ہے، اور قلم کے ذریعے جو ہے کیا کیا راز قدرت جو ہے نسل بنسل محفوظ ہو کے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی یہ راجہ انور صاحب نے گفتگو کی اس کتاب کے حوالے سے، اور چند مشہور ناول نگاروں کے حوالے سے، یہ ان کی کتابیں انہوں نے پڑھی پری پارٹیشن کے دور میں۔
دراصل انسان جو ہے بنیادی طور پر ایک قصہ گو حیوان ہے. کیا ہے؟ ایک قصہ گو حیوان. وہ قصہ سنتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے. سنتا بھی ہے، سناتا بھی ہے. میں نے یہ لکھا اس لیے کہ وہ قمر عبداللہ صاحب جو ہے اس کو تسلی ہو کہ میں نے کچھ لکھا ہے. وہ کہ ایکسٹمپور تقریر تو میں کروں گا، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ آپ نے کچھ لکھا نہیں ہے، تو اس کی تسلی کے لیے اس کو جسٹیفائی کرنا تو ضروری ہے. اور یہ سوال کہ وہ قصہ کیوں سنتا ہے اور سناتا ہے، علماء نفسیات اب تک اس کا تسلی بخش جواب نہیں دے پائے. قصہ گوئی کا دراصل انسان کی شعور و احساس کے ساتھ گہرا تعلق ہے. جس قدر اس شعور و احساس کی سطح بلند اور عمیق ہوگی، اتنا ہی خارجی حوادث اور واقعات سے متعلق اس کا تاثر گہرا ہوگا اور عمیق ہوگا. قصہ گوئی انسان کی بے پناہ تخلیقی صلاحیت کے انگنت مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. شعر و شاعری، سنگ تراشی، مصوری، خطاطی، گائکی اور موسیقی اور فن تعمیر وغیرہ جیسے مظاہر اسی تخلیقی صلاحیت کے مخصوص اور مرئی مظاہر ہیں. جیسے کہ یہ عمارت ہے، یہ عمارت جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک آرٹ کا بہترین نمونہ ہے، آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ ہے. اس کی اپنی فلسفی ہے، اپنی لینگویج ہے. میں جب عمارت میں آیا میں مبہوت رہ گیا، اب تک مبہوت ہوں. محسوس ہو رہا ہے کہ وقت جو ہے اس کا تعین آسان ہے. جب میں یہاں آیا تو ہو رہا تھا کہ اب عصر کا وقت ہے، پھر عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء. محسوس بالکل انسان جو ہے وقت کی حرکت کو اس عمارت میں محسوس کر سکتا ہے، جبکہ دوسری قبرنما عمارت میں اس کا تعین مشکل ہوتا ہے. یہ کیوں؟ یہ جو ہے اس عمارت کا جو خالق تھا، اس نے یہ سوچا کہ جس قسم کا ماحول ہم بنائیں گے اس قسم کا ذہن اس میں پروان چڑھے گا. اسی طرح ایک شاعر، ایک ادیب جب ناول لکھتا ہے، نظم، غزل، کوئی بھی افسانہ، قصہ وہ تخلیق کرتا ہے، تو اس کا غرض و ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس سے اذہان جو ہے متاثر ہو کے وہ اس سطح پہ وہ شخص اس کو پہنچا دے کہ جس سطح کا وہ ادیب چاہتا ہے کہ وہ پہنچ جائیں. اب جسے ہم دنیا کے عجائبات کہتے ہیں، جن میں سے ایک عمارت یہ عمارت بھی ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسان کا رہن سہن نہ صرف اس تخلیقی صلاحیت کی کارفرمائی کی بدولت ممکن ہوا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے نامساعد حالات میں زندگی گزارنا اس کے لیے قابل برداشت ہوا ہے. فن انسان کی زندگی کو قابل برداشت بناتا ہے، اور بغیر فن کی زندگی جو ہے وہ ایک بہت کٹھن جو ہے وہ ایک تجربہ بن جاتا ہے. اس کے بغیر انسان جو ہے زندگی جو ہے وہ نہیں گزار سکتا. اگر بن کر رہ جائے گی زندگی جس میں ایک طرف حقوق کی جنگ، بیٹل آف وٹس، اور دوسری طرف کاروباری اور بازاری حامیوں کی دوڑ حساس اور باشعور دلوں اور روحوں کو رونقتی رہے گی. گویا زندگی سے فن کو نکالنا اسے جہنم بنانے کے مترادف ہو.
انسان کی تخلیقی صلاحیت دور حاضر میں علم نفسیات کی تحقیقات کا محور بنی ہے، جن کی روح سے انسان کے اندر تصور اور توہم کی قوت ہی ہے، تصور اور توہم کی قوت بھی وہ قوت ہے جو اس کی ہر تخلیقی صلاحیت کی پیچھے کار فرما ہے۔ مشہور زمانہ ریاضی دان آئنسٹائن کا قول ہے کہ تصور علم سے زیادہ اہم ہے۔ ہند کے پیشہرفات روحانی شخصیت سلطان باہو نے سلطان الوہم کے عنوان سے وہم کی پراسرار کارکردگی پر فارسی میں خوبصورت کتاب لکھی ہے۔ اللہ کی تین بنیادی صفات بدیع، فاطر اور خالق ہیں۔ قرآن کریم نے اللہ کو احسن الخالقین کے نام سے متعارف کرایا ہے، یعنی خالقین میں سب سے احسن، بیسٹ، جس کے معنی ہے کہ خالقین اور بھی ہیں، جن میں سب سے بہترین اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ خالقین کون ہیں؟ یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد تخلقوا باخلاق اللہ، یعنی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی اخلاق پیدا کرو کے مثال اللہ کی صفات اور خاص کر اس کی صفت خالقیت سے متصف ہستیاں ہیں، جن کی تخلیقی کارناموں کے بدولت کھلتی، کھلکھلاتی اور ہستی بستی انسانی تمدن و ثقافت کی بستیاں ہیں۔ یہ ہستیاں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی رفاقت کے رشتے میں جڑی رہتی ہیں، مشہور مفکر مارٹن بوبر کے الفاظ میں take part in creation, meet the creator, reach out to him, helpers and companions۔ تخلیق کے کارناموں میں یہ ہستیاں حصہ لیتی ہیں، خالق سے جا ملتی ہیں اور اس تک جا پہنچتی ہیں، مددگار اور رفیق کار بن کر۔ ان سعادت مند ہستیوں کے آقا اور مولا وہ ہستی ہے جس کی زبان مبارک میں آپ کی عنصری زندگی کے آخری سانسوں میں یہ الفاظ جاری ہوئے، بل الی رفیق الاعلیٰ، یعنی اب تو مجھے اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانا ہے۔ ابن عربی اور سلطان باہو کے علاوہ علامہ اقبال تیسری شخصیت ہیں جنہوں نے انسان کی تخلیقی صلاحیت کی اہمیت کو تخلیق نیست پیش ما جز کافر و زندیق نیست، ظاہر تحقیق را خلوت عزیز، ظاہر تخلیق را جلوت عزیز۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام شعر آپ سب کو یاد ہے کہ جہان طاقت کی افکار تالو سے ہے رنگ نمود کہ سنگ و خس سے ہوتے نہیں یہاں پیدا۔ تخلیق کے لیے خلوت اور تحقیق کے لیے جلوت، اوپن ریسرچ ان the open space of nature۔ ہاں تو ہم فنی کسگوئی کی بات کر رہے تھے اور اس بات کی طرف اشارہ کر آئے ہیں کہ کسگوئی انسان کی سرشت اور جبلت میں داخل ہے، اور یہ اتنا اہم فن ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اے حبیب آپ کس سے سنائیں شاید ان لوگوں کو اپنی فطرت کا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں آدم، ابلیس، نوح، ابراہیم، عاد، سمود، اصحاب الراس، اصحاب الایکہ، اصحاب الکہف اور رقیم، خضر، موسیٰ، ذوالقرنین اور مؤتفقات وغیرہ کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ یوں سمجھے کہ قرآن کریم میں فن کی سدوئی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مصر کے مشہور ادیب ڈاکٹر محمد احمد خلف اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے الفن القصصی فی القرآن الحکیم، اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ آسمانی صحیفے بیشتر قصے کہانیوں کی شکل میں تجریدی حقائق پیش کرتے ہیں، جیسا کہ وید، گیتا، قرآن، مہابھارت، تورات، جس میں نظیم اعجازی، صادق صدیق، سردنوی، کرشن چندر، ممتاز مفتی، رضیہ بٹ، اے آر خاتون، اشفاق احمد، قدسی امان وغیرہ جیسے نام سر فہرست ہیں۔
یہ روایت ہمارے لوگ ورثے کے سانچے میں ڈل کر سامنے آتی ہے۔ یہ کئی سال کی بات ہے کہ میں عربی شاہ قلندر کے زیر سایہ ایک کتاب بعنوان حافظ القاری محمود عبداللہ شاہ کرکی چشتی صابری المعروف عربی شاہ قلندر کی تقریب رونمائی میں شریک ہوا تھا، جسے ہمارے نوجوان قلمکار قمر عبداللہ نے بڑی انگریزی اور جان فشانی سے لکھا تھا۔ یہ کتاب آپ نے لکھی۔ اس تقریب میں نے بھی اظہار خیال کیا تھا۔ یہ تقریب اتنی سادہ اور رنگین تھی کہ اس کی حسین و جمیل یادیں اب تک زیر طاق تصور ہیں۔ اس کے بعد قمر عبداللہ کئی سال تک روپوش رہے، پوشیدہ رہے، اور پھر اچانک یہ ہوا کہ اچانک ایک دن آئے اور اب ناولچے، جن میں سے ایک یہ زیر نظر ناولچہ بھی ہے۔ ان ناولچوں میں وہ یکدم ایک سگوب قلمکار کی حیثیت سے سامنے آئے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ جو مؤلف عربی شاہ قلندر پر اپنی کتاب میں ایک عقیدت مند اور وجدان سے معمور نوجوان دل نظر آتا ہے، وہ ان ناولچوں میں حساس اور سماجی شعور سے لبریز پختہ دماغ بن کے سامنے آتا ہے۔ یہ تبدیلی حیرت انگیز بھی ہے اور دلچسپ بھی۔ یہ ناولچہ مربوط اور باہم پیوستہ حوادث کا تانا بانا پیش کرتا ہے۔ یہ ناولچہ اس لحاظ سے بھی لائق توجہ ہے، اس میں مختلف کرداروں کے حوالے سے امن و سلامتی کے مقابلے میں خوف و حزن کی قوتوں کی نبرد آزمائی کسی کے پیرائے میں سامنے لائی گئی ہے۔ یہ ناولچہ دراصل انسان کے اندر اور باہر نیکی اور بدی، امن اور بدامنی کی قوتوں کی دھینگا مشتی کے دلخراش داستان ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان، انسان اور معاشرے کے درمیان، قوم اور قوم کے درمیان چپقلش اور آویزش کے پیچھے جو عنصر کار فرما ہے وہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ اور غلط اطلاع، ڈس انفارمیشن، اور ان پر مبنی پروپیگنڈا، جس کے بل بوتے پر انسانی دنیا میں وہ کچھ رونما ہونے لگتا ہے جس سے جنگل کے وحشی درندے بھی پناہ مانگتے ہیں، بلکہ وہ انسان کے مقابلے میں بالکل معصوم دکھائی دیتے ہیں، بالکل معصوم۔ یوں لگتا ہے کہ نوع انسانی ایک نوع نہیں ہے بلکہ متحارب اور متصادم گروہوں کی رزمگاہ ہے، جہاں جنگل کا قانون نافذ العمل ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان یہ خلیج حیرتناک بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں علامہ اقبال کے الفاظ میں نوع انسان کا شکاری بن کر سامنے آتی ہے۔ نوع انسان کا شکاری۔ قمر عبداللہ کے زیر نظر ناولچہ اپنے مختصر سے حجم میں مختلف حوادث اور واقعات کا ایک وسیع و عریض مضمون سموئے ہوئے ہیں۔ زبان بڑی سلیس، روان روان، مکالمے جاندار اور اردو کے حالیہ محاورے کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی جیسے خشک موضوع کو قصہگوئی کے فن میں یوں ڈالا ہے کہ قاری محسوس کرتا ہے کہ یہ اپنے موضوع پر معلومات کا ایک خوبصورت مالا ہے۔ نوجوان قلمکار قمر عبداللہ کے اندر مستقبل کا ایک صاحب طرز ناول نگار اپنے پر تول رہا ہے، اور موجودہ ناولچے میں جو خاکہ وہ کھول رہا ہے وہ ایک شاندار تخلیقی مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے کہ نقاش نقش سازی بہتر کشت سے اول۔ میری دعا اور تمنا ہے کہ عربی شاہ قلندر کا یہ مرید اپنے مرشد کے علم و عرفان کے سمندر میں مزید ڈبکیاں لے کر وہ گوہر نایاب نکال کر سامنے لائے کہ جس سے دیکھ کر ہر صاحب دل پکار اٹھے کہ گویا یہ ہی میرے دل پہ ہے۔ اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ میں نے یہ اوراق سے اس لیے یہ تاثرات پڑھے تاکہ قمر عبداللہ مطمئن ہو جائیں کہ میں نے کچھ لکھا ہے، اور وہ بھی ایک صدر کی حیثیت سے اس محفل کے صدر کی حیثیت سے
میں اپنی گروہ جو میرے ساتھ اسلام آباد آیا، جس میں سر فہرست امین کلیامی ایک روحانی شخصیت ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارے دوست ایک روحانی شخصیت وہ بھی ہیں جو تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے سامنے میرے نوجوان دوست سرمد پرویز قریشی صاحب، اور میرے ساتھ سید عمران علی شاہ صاحب، اور پھر عبدالقدیر صاحب جو میرے دوست ہیں قلندری سنگت کے، یہ میرے ساتھ آئے، صبر کی صحبتیں برداشت کی، اور آپ سب سے بہت میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تاثرات میرے سنے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ، اور میں نے اس لیے پڑھا کہ وقت کم تھا تاکہ میں جلدی اس کو پڑھ کے آپ تک پہنچاؤں اور اپنا فریضے سے صبح دوش ہو جاؤں۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سارے مہمانان پریس کلب نے جناب بابت ردی صاحب، اکرام قریشی صاحب، جناب خطیب صاحب، جاوید صاحب اور دیگر نائس کالج نے اساں بڑے اچھے نعت خوان جناب شبیر صاحب، فدا صاحب، اور جتنے بھی تسان دوست ٹھائے ہو موقتانہ یہ کٹ سی جڑا توڑ چڑھیا ہوں آخر جناب دلپذیر شاہ صاحب اپنی پٹواری لغت جڑی ہے وہ پیش کر سن جناب آج کی تقریب میں صدر جناب جمیل قلندر صاحب، جناب دلپذیر شاہ صاحب بناؤ جی، جاوید صاحب چھکو جی۔ بہت شکریہ۔ ڈائریکٹر سلطان جاوید ایک ایک کر کے آپ اپنے ہاتھ سے دیتے ہیں، بلکہ میں دیتے چاہوں آپ کی طرف سے، بلکہ آپ دیتی جائیں آپ کو دے ہو تو اچھا اچھا امین کلیامی صاحب، جناب محمد امین کلیامی صاحب کا، اور دلی کی مشہور شخصیت روحانی شخصیت، اور جناب سرمد پرویز قریشی ایک بہت بڑے مشہور جناب ڈاکٹر پروفیسر کے صاحبزادے، خود تعارف کریں۔ ڈاکٹر پرویز قریشی کمال گوارڈی کی صاحبزادی جناب سرمد پرویز قریشی، قمر عبداللہ صاحب کی کتاب، اور جناب عبدالقدیر صاحب جو ہمارے قلندر سنگت کے ساتھی ہے اور سنگی ہے، ان کو بھی یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب آپ آ جائیں آپ، اور جناب